کل رات کو کوئی ہم 10:30 11:15 کے قریب لاہور سے آ رہے تھے اور ٹول پلازا ہم نے کراس کیا ہے، اور کوئی جب ہم پہنچے G11 کے چوک کے اوپر تو وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، اور بہت ہی کوئی منحوس گھڑی تھی وہ میں کہتی ہوں۔ ٹول ہم نے کراس کیا، ہم 2 گاڑیوں میں موجود تھے، ایک وائٹ لیکسس تھی اور ایک کالی فارچونر تھی۔ وائٹ گاڑی میں میں اور میرے شوہر موجود تھے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، اور کالی گاڑی میں میرا بیٹا ڈرائیور اور گارڈ موجود تھا پولیس کا، اور ہماری گاڑی وائٹ آگے تھی اور کالی فارچونر پیچھے آ رہی تھی۔ تو ہم اسی ٹائم پہ 10:30 11:15 کے درمیان وہاں سے ہم نے ٹول پلازا کراس کیا ہے، وہاں پہ آئے ہیں۔ یوزلی ہم گاڑی میں سو جاتے ہیں، میری فرینڈز وغیرہ بھی اگر کوئی رستے میں فون کرے تو میں فون نہیں اٹھا رہی ہوتی، میرے ہسبینڈ کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو ہم سو رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو گاڑی جب ہٹ ہوئی ہے تو ہم اڑتے ہوئے آگے سیٹوں پہ لگے ہیں، آگے کو اڑتے ہوئے گئے ہیں۔ تو اس وقت اٹ واز ٹو لیٹ کہ حادثہ ہو چکا تھا، اور قیمتی جانیں جو ہے اس وقت ہوش ہی نہیں تھی، کیونکہ ہماری گاڑی کے سارے ایئر بیگز کھل گئے تھے اور باہر نہیں نکل سکتے تھے، میرے ناک سے خون بہہ رہا تھا، کوئی سمجھ کی حالت ہی نہیں تھی، تو باہر کیا ہو رہا تھا اندر کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو پیچھے سے گاڑی سے گارڈ اور میرا بیٹا اور ڈرائیور اترتے بھاگتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے گاڑی کھولی ہے، پہلے مجھے باہر نکالا ہے، پھر میرے شوہر کو باہر نکالا ہے، گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی انہوں نے کالی فارچونر، اور مجھے اس میں بٹھایا اور سائڈ پہ وہاں پہ مجھے بٹھا دیا۔ وی ور سو ٹراماٹائزڈ، سو شاکڈ۔ مائی ہسبینڈ اسٹیڈ دیئر، وہ وہیں پہ ہی رہے گاڑی کے پاس۔ ایمبولینس کال کی تاکہ جو زخمی تھے وہ ہاسپٹل پہنچ سکے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے کافی دیر وہاں رہنے کے بعد پھر وہاں سے پولیس اسٹیشن گئے، میرا بیٹا بھی، میرا ہسبینڈ بھی، ڈرائیور بھی گاڑی کا، سارے لوگ یہ وہاں سے پولیس اسٹیشن گئے۔ اب جو میڈیا جیسی خبریں چلا رہے ہیں کہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، چھپ گئے، ایسی کوئی سچویشن تو تھی نہیں وہاں پہ۔ ہم نے خود ایمبولینس سے کال کی ہے، اور میرے پاس مجھے اس گاڑی میں، کیونکہ میرے ناک سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، مجھے ساتھ والی گاڑی میں انہوں نے سر اوپر کر کر وہاں پہ لٹا دیا، باقی ان کو اٹھا کے ہسپتال پہنچانے کی کوشش، اور ایک بالکل رش لگ گیا، کیونکہ اتنا ہولناک قسم کا واقعہ پیش آیا، اتنا ہولناک ایکسیڈنٹ تھا کہ مجھے سوچ کے بھی مجھے شیورز آ رہے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا کہ میڈیا اس کو ایسے پورٹرے کر رہا ہے، یا ہمارا میڈیا ٹرائل ایسے کر رہا ہے کہ جیسے شاید یہ کوئی پلانڈ چیز تھی یا کوئی ایک پولیٹیکل ایونٹ تھا۔ میری سب سے یہ گزارش ہے، آپ سب ایسے اندوناک واقعات دیکھتے ہیں، صبح بھی ایک سنا کراچی میں 12 بندے اسی طرح اللہ کو پیارے ہو گئے، کہ پلیز ہمارا اسلام آباد سٹی میں ہر جگہ کیمراز ہیں، سیف سٹی کیمراز ہیں، جیسے ہی ہم ٹول کراس کرتے ہیں کیمراز ہیں، FWO کے کیمراز ہیں، میری IG صاحب کو SSP صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں سے لے گئے ہیں فوٹیجز، تو پلیز وہ میڈیا کو فوٹیجز ریلیز کیجیے تاکہ جو لوگوں کے اندر کیوروسٹی ہے وہ ختم ہو، کیونکہ یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے چند میڈیا چینلز پہ کہ شاید میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، اور میرا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا۔ جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں آپ اس میں دیکھیں، نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دکھ رہا ہو سڑک پہ خون پھیلا ہوا ہے، اندر کیا حال ہے اور باہر کیا حال ہے، تو کوئی بچہ ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بتائیں مجھے آپ، سب با اولاد والے لوگ ہیں، کہاں بھاگے گا، کہاں کون جائے گا، اور کیوں جائے گا؟ ایک حادثہ ہوا ہے، ہم بھی ان بچوں کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے۔ میرا دل ان کے لیے اتنا خفا ہے، اتنا رنجیدہ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں بھی ماں ہوں، اور جن ماؤں کے لختے جگر گئے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. کوئی ازالہ ہی نہیں ہے ان کے دکھ کا. ایسی وہ کوئی منحوس گھڑی تھی, ایسی وہ کوئی منحوس گھڑی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی, نہ ان کا دکھ ہم کم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے کوئی پلان چیز کی ہے, یا صرف میرا قصور یہ ہے کہ میرا نام کشمالہ طارق ہے اور میڈیا کے اندر ہر وقت میرا ٹرائل ہونا لازم ہے. میرے بیٹے کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کو وکٹمائز کیا جائے, یا میرے شوہر کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کو وکٹمائز کیا جائے. مطلب ہم وی آر آلریڈی سو شیکن اینڈ ٹراماٹائز بیکاز آف دس انسیڈنٹ, اور اوپر سے میڈیا اس کے جس کو کہتے ہیں چسکے لے لے کے چلا رہا ہے. کسی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. آئے دن آپ کہیں سنتے ہیں کہ ٹرک الٹ گیا, وین الٹ گئی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ, جیسے میں نے کہا صبح کراچی میں 12 لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ کوئی اللہ کی طرف سے آفت تھی, کوئی بری گھڑی تھی. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں آپ پلیز FWO سے CCTV فوٹیجز لیں پلیز. آپ سیف سٹی کی, سیف سٹی تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے ویڈیوز, تو یہ کیوں نہیں نکال رہی؟ کیوں نہیں IG صاحب اس کو ویڈیو کو نکال کے لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم میں سے کوئی گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہا تھا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں, دونوں گاڑیاں ڈرائیور ڈرائیو کر رہے تھے. ہمارے ڈرائیور کی بھی غلطی تھی اور ساتھ جو گاڑی آ رہی تھی اس کی بھی غلطی تھی. اگر آپ دیکھیں اشارہ کیونکہ بند ہو رہا تھا, اس نے بھی بریک نہیں ماری اور وہ بھی بند اشارے میں آگے آ رہے تھے, دونوں طرف سے غلطی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہماری غلطی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگوں, اور معافی بھی از ناٹ انف ان سچ اے کیس. ایک حادثہ کس کو کہتے ہیں؟ حادثاتی موت جو پلان نہیں ہوتی. ہمارا جو گارڈ ہے وہ پولیس کا گارڈ ہے, اس کو حلفاً پوچھیں کہ کیا سچویشن تھی. وہ ہمارا ذات کا گھر کا کوئی ملازم نہیں ہے, آفیسر ہے ایک, اس سے پوچھئے کہ میرا بیٹا کس گاڑی میں تھا, اگلی گاڑی میں تھا یا پچھلی, اور اگر اگلی گاڑی میں ہوتا, ہمیں اگر چوٹیں آئی ہیں تو اس کو نہ چوٹیں آتی, اور وہ وہاں پہ آخری وقت تک 12 بجے تک وہاں پہ کھڑا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے. اس کی تصویریں فلیش کر کر کے, اس کا نام فلیش کر کر کے, کہ اس کو زبردستی امپلیکیٹ کرے بیچ میں. یہ کہاں کے انصاف ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا. جو عینی شاہد تھے پوچھیں اس میں کہ دونوں گاڑیوں کی غلطی تھی کہ نہیں تھی. فوٹیجز نکالیں وہ نے, ہم ویسے تو ہر جگہ کی فوٹیج کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں, لیکن صرف شاید میں اس عہدے پہ ہوں, شاید کچھ لوگوں کو میری شکل نہیں پسند, یا میرا کام نہیں پسند, یا میں کچھ امپورٹنٹ کیسز میرے پاس لگے ہوئے ان میں سفارش نہیں سن رہی, اس کے اوپر مجھے پچھلے آپ نے 10-12 دن سے دیکھا ہے کہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اور بارہا ایک میڈیا میں کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلتی ہے جس میں پرائیویٹ قسم کی میری فیس بک سے ادھر سے تصویریں لے لے کے چلائی جاتی ہیں. کوئی تو ہمارے ہاں ایتھکس اور لمٹس ہوں کہ کہیں پہ ہم کہیں کہ گھر میں سب کے مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, کوئی اخلاقیات کی حدود ہیں. کسی کی ہم کتنی دل آزاری کر سکتے ہیں, کتنی چیزوں کو ہم پولیٹیکل اپنے ریونج میں لے کے جا سکتے ہیں. اور میں نے تو PMLQ کے بعد کبھی کوئی اور پارٹی بھی نہیں جوائن کی. دیٹ واز دا لاسٹ پارٹی آئی جوائنڈ. اور اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ جو پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لیا جاتا ہے یا کس وجہ سے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن اس وقت ہم سارے, میں نے بولا میرے شوہر ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں, ان کو بھی چوٹیں آئی ہوئی ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میں پھر سے سنا پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وہ CCTV فوٹیجز ریلیز کرائیں تاکہ ہمارے اوپر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا شاید ڈرائیو کر رہا تھا, میرا بیٹا ہرگز ڈرائیو نہیں کر رہا تھا. انصاف ضرور کریں. میں خود ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھتی ہوں, اور شاید میرا قصور یہ ہے کہ جو بے زبان عورت ہے میں اس کو زبان دی ہے. یہ ادارہ پہلے بھی تھا, لیکن میں نے 2 سال میں شاید بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بھی جو میرے پاس ہیرسمنٹ کمپلینٹس آئی ہیں,
اور آج میں خود اومبڈس پرسن فار ہیرسمنٹ ہو کے میں سمجھتی ہوں جب میری ہیرسمنٹ ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر اس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کیمپینز چلتی ہیں تو جب میں کمزور پڑنے لگتی ہوں میں کہتی ہوں اس عورت کو میں کیا امید دوں گی جو میرے پاس امید لے کر آتی ہے. اور میرا سد باب کس کے پاس ہے؟ ان کا سد باب تو میرے پاس ہے. آپ نے کہا کہ سیکشل ہراسمنٹ کے آپ کے پاس کیسز ہیں کچھ بڑی پروفائل کے میں ذرا بات کر لوں پلیز ڈونٹ ایڈ سینسیشن. دس از واٹ آئی ایم بیگنگ یو آل. کہیں پہ تو ہم ایک چیز کو ایک ڈائریکشن میں بات کر لیں. آپ ہر چیز میں چسکا نکالنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں سارے؟